وہ ایک انگریز نوجوان تھا، لندن میں پیدا ہوا، گھرانہ مذہبی مسیحی تھا۔ ایک دن وہ سینٹرل لندن کی سڑک سے گزر رہا تھا تو ایک عبادت گاہ نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، لوگ جوک در جوک اس میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سمجھا کہ یہ چرچ ہے، مجھے بھی عبادت کے لیے اندر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ ہر نسل و رنگ کے لوگ آ رہے ہیں، مختلف لباس اور مختلف عمر کے افراد، کوئی کرد تو کوئی افریقی اور کوئی پاکستانی۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسا چرچ ہے؟ لندن کے چرچوں میں ایسا تو نہیں ہوتا، اور ہاں، آج تو اتوار کا دن بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک سامنے لگے بورڈ پر نظر پڑی جس میں لکھا تھا لندن سینٹرل مسجد۔ اوہو، غلطی ہو گئی، میں کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں گھس آیا، مجھے تو یونیورسٹی جانا تھا۔ چلیں خیر، ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر یونیورسٹی جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، مسجد میں رش بہت زیادہ تھا۔ 1:30 بجے صف بندی ہو گئی اور لوگوں نے نماز ادا کی۔ مجھے ان کا یہ طریقہ بہت پسند آیا۔ میں پیچھے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کے چہروں پر سکون، مسرت اور شادمانی جھلک رہی تھی۔ نماز کے بعد بہت سے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس دوران ایک سوڈانی شخص میرے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو وہ انتظار کا کہہ کر واپس چلا گیا اور 2 کتابیں لا کر مجھے دے دی۔ ایک تو قرآن کریم مجھے کا انگلش ترجمہ تھا اور دوسری کتاب اسلام کے بارے میں جو سب کو جاننا چاہیے نامی کتاب تھی۔ اس سوڈانی نے کہا کہ ان کو سنبھال کر رکھیں اور پڑھیں، اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ میں اس اجنبی کے محبت بھرے رویے سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ یہ اسلام کے بارے میں میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے ان کتابوں کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بس یہ میری زندگی کی ابتدا تھی جس کا عنوان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ متاثر کن داستان ہے جناب عبدالرحمن عافیہ کی، جو پہلے جویل کے نام سے موسوم تھے۔ قبول اسلام کے بعد عبدالرحمن کو دین حنیف نے ایسا اپنا گروید بنایا کہ انہوں نے لندن کی پرتعیش زندگی کو تیاگ کر مکہ مکرمہ ہجرت کر لی، اور مکہ کی روحانی انہیں ایسے بھا گئی کہ دوبارہ لوٹ کر لندن جانے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ اب یہ 23 سال سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور ایک بڑے بزنس مین ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔